پاکستانی فوج نے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے پیسہ لے کر نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو جتوایا۔ آصف علی زرداری امریکہ کا ایجنٹ ہے۔ الیکشن کمشنر کو ریزائن کر دینا چاہیے۔ عمران خان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں، اگر ہم کسی نظریے پہ متفق ہو جائیں تو بات بن سکتی ہے۔ یہ بیان کسی اور کا نہیں، مولانا فضل الرحمان کا ہے، جو آج پھٹ پڑے۔ پی ڈی ایم کے وہ سربراہ جو عمران خان کی حکومت کے خلاف برسر پیکار تھے، آج وہ خود انہی پارٹیز کے خلاف جو ہے وہ بول پڑے۔ خواتین و حضرات، عمران خان نے جیل میں رہ کر تمام پارٹیز کو چنے چبانے پر مجبور کر دیا، اور وہ ایک دفعہ سعد رفیق نے یہ بولا تھا کہ ہم لوہے کے چنے ہیں، تو اصل میں عمران خان جو ہے وہ لوہے کا چنا ثابت ہوا پورے سسٹم کے لیے، پوری سیاسی پارٹیوں کے لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، دونوں جماعتوں کی موت باقاعدہ طور پر واقع ہو گئی۔ آج خود انہی کے الائنس کے مولانا فضل الرحمان، آج انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ یہ الیکشنز جو ہیں یہ فوج نے کرائے ہیں۔ انہوں نے فوج پر تابڑ توڑ حملے کیے اور یہ کہا کہ وہ ان کو سبق سکھا دیں گے اگر انہوں نے سرنڈر نہ کیا، یعنی فوج نے عوام کے سامنے سرنڈر نہ کیا تو اب مقابلہ ایوان میں نہیں بلکہ میدان میں ہوگا۔ اب پاکستان کی سیاسی صورتحال ایسی بن چکی ہے خواتین و حضرات کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، میجر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، وہ اب احتجاج کے لیے باہر نکل رہی ہیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کی پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ مولانا نے آج بہت ہیوی پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے ہر طرح کی انہوں نے کہا کہ جی کسی صورت بھی جو ہے وہ شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کے ساتھ گورنمنٹ میں نہیں بیٹھیں گے۔ ان کا جو شوق ہے وہ پورا کر لیں، اپنی حکومت کا شوق پورا کر لیں۔ ان کو یہ سوال بھی ہوا کہ اگر آپ کو صدارت کا عہدہ دیا جائے تو آپ کیا کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ صدارت بھی دیں، میں پھر بھی جو ہے وہ کسی صورت ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ یہ الیکشنز کو میں نہیں مانتا ہوں، اس کو مسترد کرتا ہوں، اور کسی صورت جو ہے وہ معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ حکومت نہیں چل سکتی اور خدا کرے کہ یہ حکومت نہ چلے۔ آئی ایم ایف کے بارے میں سوال ہوا تو مولانا نے یہ بولا کہ قومی نمائندگی کے ساتھ ان کو بات کرنی چاہیے، انٹرنیشنل اداروں کو کے ساتھ، اور ویسے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کی بھی اب کوئی پرواہ نہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان وہ باتیں کر رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل جتنی قوتیں ہیں، انٹرنیشنل جتنے اخبارات ہیں، جو انٹرنیشنل دنیا ہے، وہ ان انتخابات کا مذاق اڑا رہی ہے، اور وہ اشارہ کر رہے ہیں مولانا صاحب اسٹیبلشمنٹ کی طرف کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے 2018 کے انتخابات بھی 2 نمبر کروائے، اور یہ تو انہوں نے کہا کہ جی 4 نمبر انتخابات جو ہے وہ کروائے گئے۔ اس ساری بات میں ایک بات کہ جی فوج سرنڈر کرے عوام کے سامنے، ورنہ کھل کے سیاست میں آئے اور پھر ہم ان کو سیاست میں جواب دیں گے۔ اب خواتین و حضرات، یہ سارا معاملہ کیا ہوا؟ مولانا فضل الرحمان نے خود اپنی باتوں کا جواب بھی دیا۔ انہوں نے نون لیگ کے حوالے سے، آپ جانتے ہیں کہ یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جب ان کے پاس طاقت ہوتی ہے تو وہ فرعون بن جاتے ہیں، اور جب طاقت نہیں ہوتی تو وہ پاؤں میں پڑ جاتے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب نے تھوڑی دیر پہلے یہی بات کی کہ مجھے جو ہے انہوں نے میرے ساتھ فرعونیت کا مظاہرہ کیا جس وقت ان کے پاس طاقت تھی، اب جس وقت یہ پارلیمنٹ میں آ گئے ہیں تو مجھے جو ہے انہوں نے میری تحقیر کی۔ جس وقت الیکشن کی بات ہوئی تھی، پی ڈی ایم کی بات ہوئی تھی، انہوں نے میری بات نہیں مانی، یعنی نون لیگ کی طرف اور پیپلز پارٹی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ جی انہوں نے جو ہے میری بے توقیری کی اس وقت، اور اب آ کے میری منتیں کر رہے ہیں کہ میں اسمبلی میں ان کا ساتھ دے دوں۔ خواتین و حضرات، اگر ماضی کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کا تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پچھلی دفعہ جب گورنمنٹ بنی تھی تب بھی مولانا شروع میں نہیں مان رہے تھے، لیکن بعد میں جس وقت وزارتیں اور وہ سب کچھ ملا تو اس کے بعد وہ تیار ہو گئے۔ لیکن اس دفعہ کچھ ارادے ان کے مصمم لگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کسی صورت جو ہے وہ یہ بات نہیں مانیں گے، اور فوج کو خاص طور پہ تنقید کا نشانہ بہت بڑا الزام لگایا ہے اسٹیبلشمنٹ پہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے پیسے لے کر الیکشن جو ہے وہ بیچا ہے، سیٹیں جو ہیں وہ بیچی ہیں، اور صرف کے پی کے حوالے سے بات نہیں کی، انہوں نے کہا پورے پاکستان کا الیکشن جو ہے وہ ریگڈ تھا، اور انٹرنیشنل گورنمنٹس بھی جو ہیں وہ اس کو نہیں مان رہی۔ اب معاملات جو ہیں وہ احتجاج کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ
جماعت اسلامی ہے اس نے 16 فروری کی ڈیٹ دی ہوئی ہے احتجاج کی. عوامی نیشنل پارٹی نے جو ہے 20 فروری کی ڈیٹ دے دی. مولانا نے ڈیٹ دی ہوئی ہے احتجاج کی. بلوچستان میں آلریڈی احتجاج ہو رہا ہے, وہاں پہ بھی معاملات جو ہیں وہ ٹھیک طرح سے نہیں چل رہے. اور دوسری طرف وہ چوچو کا مربع بنانے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان کو اقتدار کی ہوس اس قدر ہے, کیونکہ ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی. آج فضل الرحمان صاحب کے بھی منہ سے یہ بات نکلی کہ جی آصف علی زرداری جو ہے وہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں. تو آج فضل الرحمان صاحب کو یاد آیا کہ زرداری صاحب امریکہ کے ایجنٹ ہیں. آپ سے کچھ مہینے پیچھے چلے جائیں تو دونوں شیر و شکر تھے, دونوں ایک تھے. نواز شریف بھی ایک تھا, مولانا فضل الرحمان بھی ایک تھا, پیپلز پارٹی بھی ایک تھی, پی ڈی ایم ایک جند ایک جان بنی ہوئی تھی. اور اچانک سے جو ہے مولانا فضل الرحمان کو آصف علی زرداری امریکہ کے ایجنٹ جو ہے وہ دکھائی دینے شروع ہو گئے. اصل میں ہوا یہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو پرینک ہو گیا وہ یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کو بھی سیٹیں مل گئیں, ان کو وہاں گورنمنٹ مل گئی, نون لیگ کو لاہور میں گورنمنٹ مل گئی, لیکن مولانا کو جو ہے وہ حصہ نہیں ملا. یعنی کہ اس شبدیگ میں سے ان کا حصہ نہیں ملا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ مولانا نے سوچا کہ اب معاملات جو ہیں وہ ہاتھ سے نکل رہے ہیں. اب اس ساری سچویشن میں پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے عمران خان صاحب نے انہوں نے یہ بات کی کہ ہم پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. مولانا فضل الرحمان کا انہوں نے نام نہیں لیا. مولانا فضل الرحمان نے بھی آج یہ کہہ دیا کہ جی جسموں کا مسئلہ نہیں, مسئلہ دماغوں کا, یعنی سوچ کا مسئلہ ہے. اور آج ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے یہ انٹرویو میں بات کی کہ اگر ہم کسی نظریے پہ متفق ہو جاتے ہیں تو میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. اور اب ایجنڈا تو بالکل کھل کے وہ بات جو پاکستان تحریک انصاف والے کر رہے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے یہ یرغمال بنا ہوا ہے. اور خاص طور پہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کو جو ہے وہ ریٹائر ہو جانا چاہیے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس شواہد ہیں کہ ان کے پاس کسی قسم کی کوئی طاقت کوئی پاور جو ہے وہ نہیں تھی. تو یہ پاکستان میں ووٹ کا اثر ہے. خواتین و حضرات, یہ جو ووٹ نکلا ہے, ووٹ بینک نکلا ہے, لوگوں نے جو ووٹ کیا ہے, یہ اس کی طاقت ہے کہ اس وقت وہ جو تمام طاقتیں جو یہ سمجھ رہی تھیں کہ عمران خان جو ہے وہ بالکل سائیڈ لائن ہو گئے, ان کی پارٹی کو تباہ کیا, ان کے لوگوں کو اٹھایا, ان کے لوگوں کو تتر بتر کیا, اس کے باوجود عوام کی ووٹ کی طاقت کا یہ نتیجہ سامنے آ رہا ہے جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ موجود ہے. آج وہ جو عمران کے مخالف تھے آج وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین الیکشن تھا, دھاندلی زدہ الیکشن تھا, مینڈیٹ چوری کیا گیا اور پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ پہ جو ہے وہ ڈاکہ مارا گیا. یہ خود آج مولانا کی زبان سے بھی یہی الفاظ, یہی ان کا لب لباب اگر ہم نکالیں تو وہ یہی تھا. اب دوسری طرف کیا ہوا, وہ جو نعرہ لگ رہا تھا نا کہ پاکستان کو نواز دو, تو پاکستان کو نواز دو نہیں بلکہ اب نواز دو سے نواز گو والا سلسلہ شروع ہو گیا. پلیٹلیٹس گرنا شروع ہو گئے ہیں. وہ جو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم کا خواب دیکھ رہے تھے وہ خواب تو چکنا چور ہو گیا, اور اب واپسی کی ٹکٹس جو ہیں وہ شروع ہو چکی. وہ جو کیمپین شروع ہوئی تھی کہ پاکستان کو نواز دو, تو اب وہ کیمپین جو ہے وہ ختم ہو چکی. اور وہ بڑی اچھی سائرہ بانو نے بڑا اچھا کامنٹ کیا کہ جو ہے وہ لڑکے والوں کو جو ہے وہ چھوٹی بہن پسند آ گئی ہے تو بڑی جو ہے وہ کنواری رہ گئی ہے. تو بڑی بہن کنواری رہ گئی ہے, اب وہ لندن واپسی کا سوچ رہی ہے, اور یہ بڑا ایکسپیکٹڈ تھا کہ انہوں نے واپس جانا ہے. اب مسئلہ یہ آ گیا کہ لیجٹمیسی آف دس الیکشن جو کہ ایک کوسچن مارک ہے. اور عمران خان کا وہ جملہ میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ 2025 کا الیکشن میں لڑوں گا, یعنی کہ انہوں نے اس کی پہلے سے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ ایک اور الیکشن ہونا ہے, اس سال نہیں, اور وہ الیکشن ہوگا اگلے سال. تو معاملات اسی طرف جا رہے ہیں. یہ جو چھوٹی موٹی حکومت بنے گی جس کا کہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں چل سکتی اور ہم اس کو نہیں چلنے دیں گے, ابھی تک تو مولانا فضل الرحمان کا یہ موقف ہے. اگر مولانا کا یہ موقف نہیں بھی رہتا تو دیگر پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت موجود ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ بضد ہیں کہ وہ اس حکومت کو نہیں چلنے دیں گے, اور معاملات جو ہیں وہ آگے کوئی بہتری کی طرف نہیں جا رہے
بلکہ ابتری کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ نتیجہ ہوتا ہے جس وقت آپ عوام کے مینڈیٹ کو چوری کرتے ہیں تو یہ معاملہ ہوتا بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ہم اپنے وی لاگز میں یہی بات کرتے آ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ اب ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اسپیشلی اس الیکشن کے بعد جو رزلٹس آئے ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ جو ڈنٹ آپ کو لگا تھا، جو فاصلے آپ کے بڑے تھے، یہ آپ کے پاس موقع تھا کہ آپ جو نوجوان، جو یوتھ جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے، بڑی تعداد میں ڈالا ہے، جن کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یہ آپ ان کے ساتھ اپنی دوری ختم کریں اور لوگوں کی امنگوں کے مطابق جو فیصلے آئے ہیں اس کو اب آپ تسلیم کر لیں، اپنی ہار تسلیم کر لیں، یہ مان لیں کہ آپ نے بہت کوشش کی، بہت جد و جہد کی ایک سیاسی پارٹی کو ختم کرنے کے لیے، ایک سیاسی لیڈر کو دبانے کے لیے، ان کے لوگوں کو جس طرح کا ظلم اور جبر کیا اس سے ان کو دبانے کی جو کوشش کی گئی وہ ساری رائے گاں گئی، کیونکہ عوام نے اپنی طاقت جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے آپ کو بتا دی، اور یہ بھی آپ پہ باور کرا دیا کہ اصل طاقت جو ہے وہ عوام ہوتی ہے، کوئی ادارے نہیں ہوتے۔ اور آصف غفور صاحب کا بھی وہ جملہ میرے ذہن میں ایک دم سے آ گیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی آرمی چیف جو ہے وہ فوج سے اوپر نہیں ہوتا، اور کوئی بھی فوج جو ہے وہ ملک سے اوپر نہیں ہوتی۔ تو بالکل اس وقت جو ہے ملک اسی سچویشن میں اس وقت موجود ہے۔ اب نمبر گیمز کی بہت ساری بات ہو رہی ہے، اور پاکستان کی میجر پولیٹیکل پارٹیز نے یہ ساری باتیں کر دیں، بہت ساری خبریں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور دوسری طرف کا وہ جو پلان ہے وہ ابھی بھی بضد ہیں کہ ہم نے اسی ٹوٹے لنگڑے لولے جھوٹے سسٹم کو لے کے آگے چلنا ہے۔ اور اس میں ایک بات بہت پہلے بتا دی گئی تھی، لوگوں کو پتہ بھی تھا کہ کچھ آزاد لوگ جو ہیں ان کو توڑا جائے گا، آئی پی پی میں شامل کیا جائے گا، اور کچھ بے شرم لوگ جو ہے وہ کلمے پڑھ کے بھی جو ہے انہوں نے کلمے کے ساتھ جنہوں نے وفا نہیں کی تو وہ عمران خان کے ساتھ کیا وفا کریں گے۔ اعجاز سواتی کراچی سے شامل ہوئے، جنوبی پنجاب کے کچھ آزاد امیدوار جو ہیں وہ آج آئی پی پی میں شامل ہوئے، مریم نواز کے ساتھ کچھ لوگ شامل ہوئے، اور یہ بے شرم ٹولہ جو پاکستان کا سیاسی مافیا کا ہے، یہ ان لوگوں کو اندر سمو رہا ہے۔ ظاہر ہے ان کو ایک چھینا ہوا مینڈیٹ، ایک چوری زدہ یہ کمپرومائز سیاستدان شہباز شریف، آصف علی زرداری، مریم نواز جیسے لوگ جو ہیں اب وہ اس ملک میں جو ہے وہ مسلط کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ انشاءاللہ نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستانی عوام کو جو شعور آ چکا ہے وہ کس طرح برداشت کریں گے کہ ایک ایسی عورت جس کا کہ کام ہی لوگوں کو بلیک میل کرنا، ویڈیوز کے ذریعے بلیک میل کرنا، جس کا پولیٹیکل آئی کیو، جس کا پولیٹیکل ایکیومن یہ ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ سائفر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، جو یہ کہتی پھرتی ہے کہ اب ملکوں نے ہمیں سائفر بھیجنا چھوڑ دیا ہے تو اس کو پنجاب پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ تو ایسا اب عوام ہونے نہیں دیں گی۔ آپ بالکل اپنی ڈگر پہ، اپنی ضد پہ، اپنی انا پر قائم و دائم ہیں، لیکن یہ ضد، آپ کی یہ انا پاکستان کو جو ہے وہ اندھیروں میں دھکیل رہی ہے۔ ابھی وقت ہے، آپ ہار تسلیم کریں، عوام آپ کی ہار آپ کی جیت ثابت ہوگی، آپ کا سرنڈر کرنا آپ کی جیت میں بدل جائے گا۔ تو اس موقع کا جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان میں بھی دو قسم کی رائے پائی جاتی ہے۔ ایک بڑی اگریسو رائے پائی جا رہی ہے کہ جی بہت زیادہ جو ہے وہ کھل کے جو ہے وہ اپوزیشن کی جائے، اور ایک طرف بیرسٹر گوہر ہیں جو تھوڑے نرم مزاج کے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ مروت صاحب ہیں جو بہت گرم ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن فیصلہ جو ہے وہ اصل عمران خان نے کرنا ہے۔ گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بہت تکلیف، بہت مرچیں لگی ہوئی ہیں اس وقت مریم نواز کو، خود جن کا اپنا انہوں نے گنڈا پور صاحب کے کریکٹر پہ بات کی، خود مریم نواز کا جو کریکٹر ہے وہ پوری دنیا نے، پورے میڈیا نے جو ہے وہ دیکھا ہے، اور اب خوف ایک خاص پولیٹیکل صحافتی مافیا جو ہے وہ جان بوجھ کے ایک نیریٹو کو پروموٹ کر رہا ہے کہ جی، اور اس میں وہی گنے چنے صحافی ہیں جن کے میں نام بھی لینا پسند نہیں کرتا، اور وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی گنڈا پور اگر وزیر اعلیٰ بنتے ہیں کے پی کے تو وہ وفاق پر چڑھ جائیں گے۔ کل تو یہاں تک سوال جو ہے وہ چونکہ میڈیا بکا ہوا ہے تو وہ بکاؤ جو اینکرز ہیں وہ یہ سوال کر رہے تھے،
اور وہ رؤوف حسن سے سوال کر رہا تھا، وہ راوی نام کا ایک گندا راوی، وہ یہ سوال کر رہا تھا کہ اگر گنڈا پور وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں تو وہ اڈیالہ جیل پہ خدا نخواستہ حملہ کرتے ہیں. یہ ان کی گندی سوچ ہے، جس کا یہ گندے راوی کا جو وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے نا، وہ لاہور میں جاتی عمرہ میں بیٹھی وہ خاتون ہیں جو اب خواب دیکھ رہی ہیں وزیر اعلیٰ بننے کے، لیکن ان کا یہ خواب جو ہے نا وہ کبھی پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. وہ پنجابی کی کہاوت ہے کہ خسرے کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن کوشش جو ہے وہ ضرور جاری وہ ساری رہے گی. کتنا عرصہ یہ ان کی یہ جو مانگے تانگے کی حکومت جو ہے یہ رہے گی، یہ اب پتہ چل جائے گا. پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی کہا کہ زرداری صاحب نے رابطے کیے، جس کو کہ ڈینائی کیا فیصل کریم کنڈی نے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے مروت صاحب نے یہ بات کی کہ رابطے ہوئے، اور بار بار یہ کہا کیونکہ زرداری صاحب کو بھی سوٹ پی ٹی آئی ہی کرتی تھی، کیونکہ نون لیگ کے خلاف جو انہوں نے نورا کشتی شروع کی ہوئی تھی، آخر اس سے بھی کچھ بچنا تھا. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ایک وائز ڈیسیژن کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دو جو پولیٹیکل مافیاز ہیں اس ملک کے، جنہوں نے جو آرکیٹیکٹ ہیں اس رجیم چینج کے، جنہوں نے اس ملک میں جو لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا وہ انہی کی بدولت ہوا. انہی کے نگران پنجاب میں لگے ہوئے ہیں، انہی کے آئی جیز لگے ہوئے جنہوں نے لوگوں پر تشدد کیا، لوگوں کو مارا، جانوں سے مارا، لوگوں کو جو جبر کیا وہ سب نے دیکھا. تو پھر ان کے ساتھ بیٹھنا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ٹھیک نہیں تھا. عمران خان کا جو پولیٹیکل نعرہ تھا، اگر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھتے تو وہ ختم ہو جاتا، کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ یہ دو چور خاندان ہیں جنہوں نے پاکستان کی عوام، پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ چوری کیا ہے، تو ان کے ساتھ بیٹھنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ابھی حکومت قائم ہونی ہے. الیکشن کمیشن جو ہے ابھی بھی بائسڈ نظر آ رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جیتے ہوئے ہیں، نمبر گیمز ابھی بھی فائنل نہیں ہے. لیکن آنے والے دنوں میں اگر یہ حکومت بنا بھی لیتے ہیں تو یہ کوئی اتنا پائیدار آشیانہ نہیں ہوگا. یہ چند مہینوں کی حکومت ہوگی. اصل الیکشن کی طرف ہم نے جانا ہے، اور اصل الیکشن میں عمران خان باہر ہوں گے، کیونکہ وہ ڈیل نہیں، وہ ذلیل کر رہے ہیں، اور ان تمام چہروں کو جو پس پردہ رہ کر جو ہے وہ پاکستان کے حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خواتین و حضرات، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو مزید بحرانوں سے بچائے، اور پاکستان میں صحیح قیادت اور عوامی امنگوں کے مطابق لیڈرشپ جو ہے وہ اس ملک کو جو ہے وہ رول کر سکے، تاکہ فیصلے ٹھیک ہو سکیں، لوگوں کی زندگیوں میں آسانی آ سکیں. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.